تو اس قدر عظیم تھا وہ خطبہ کہ یزید کو کچھ نہیں سوجھا. اس نے سوچا کہ آج انقلاب برپا ہوگا تو فوراً کہا اذان کہو، بے وقت کی اذان. اذان کہی گئی تو مولا نے کیا فرمایا؟ جس وقت نام آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یزید تو چاہتا تھا یہ دین مٹ جائے، حسین اس دین کو بچا گئے، یہ اب باقی رہے گا. امام بھی شاید یہ بتا رہے تھے کہ وہ چاہتا تھا کہ کائنات اور مسلمان اطاعت پروردگار سے نکل جائیں. فقط ایک نماز نہیں ہے جو علامت ہے، نماز ایک مثال کے طور پہ مولا نے انشاءاللہ ذکر فرمائی ہے. مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب علامت ہے امام حسین کی فتح کی. امام حسین علیہ السلام پورے دین کو بچا گئے ہیں، پورے دین کو. آیت اللہ سید احمد خانساری جس وقت نماز کے لیے محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کے بعد کہتے تھے تکبیر اللہ اکبر. تو کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، اس نے کہا آغا یہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر سلام کیوں بھیجتے ہیں، ان پر کیوں درود بھیجتے ہیں؟ کیا کوئی روایت وارد ہوئی ہے؟ کہا نہیں، کوئی روایت تو وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ مسجد، یہ محراب، یہ امامہ، یہ عباقبہ، یہ نماز سب کی سب حسین نے بچائی ہے. میں پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر عبادت میں مشغول ہوتا ہوں. سب کچھ امام نے بچایا ہے ساری. دیکھیے ذرا توجہ کیا کریں، ہم لوگ بعض اوقات چیزوں کو گہرائی سے یا عمق سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. امام علی علیہ السلام صفین میں جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو کسی نے کہا مولا گھمسان کی جنگ ہے، آپ ہر تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہیں زوال کا وقت تو نہیں ہوا، کہیں زوال کا وقت تو نہیں ہوا. اس نے کہا مولا اس قدر گرم ہے میدان جنگ، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وقت دیکھ رہا ہوں، نماز کا داخل تو نہیں ہوا. مولا نے کہا کہ ہم جس سے جنگ لڑ رہے ہیں اس سے اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ اور چاہتے ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ نماز نہیں، فقط ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کائنات میں خدا کی اطاعت ہو، خدا کی اطاعت کی جائے. نماز ایک طریقہ ہے خدا کی اطاعت کا. یعنی مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس سے جنگ کر رہا ہوں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ نظام اس کائنات میں اور مسلم معاشرے میں خدا کا حاکم ہو، خدا کی اطاعت کی جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ورنہ نمازیں تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، ایسا نہیں تھا نماز نہیں پڑھتے تھے. یزید کے فوجی بھی تو نماز تو پڑھتے تھے نا، لیکن روح سے خالی نماز جس میں اطاعت پروردگار نہیں تھی. ولی خدا کو، وجہ اللہ کو قتل کر کے کون سی نماز ہوتی ہے؟ کس قدر خوب کہا شاعر نے، کہا کہ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. بھئی کس کا سر کاٹا ہے؟ اسلام کا. اب کیا پڑھنا ہے؟ نماز پڑھنے کی جلدی تھی ان لوگوں کو. نماز، ہاں تمام عبادتیں امام حسین علیہ السلام نے بچائی ہیں، لیکن یہ تب سب کی سب عبادتیں ہیں جب اس میں اطاعت پروردگار ہو رہی ہو. اگر اطاعت پروردگار نہ ہو رہی ہو، ولی خدا کا سر کاٹا جا رہا اور پھر نماز بھی پڑھی جا رہی، یہ کون سی نماز ہے؟ اطاعت پروردگار، ولایت خداوند متعال اور ولایت اہل بیت نہ ہو تو وہ عبادتیں روح سے خالی ہیں، وہ فقط جسم ہے. عبادت کا فقط جسم ہے. اطاعت پروردگار نہ ہو، نیت اطاعت نہ ہو تو
فقط جسم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ہماری ذمہ داری بھی کیا ہے کہ ہم اس ولایت کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک بات مشہور ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایمان بر ولایت علی ابن ابی طالب، محبت اہل البیت علیہم السلام، اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں میں روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص انبیاء کی طرح کے اعمال لے کر آئے، احد جیسا پہاڑ سونے کا ہو اور صدقے میں دے دے، اور سعی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مارا جائے، اگر حب علی دل میں نہ ہو تو کچھ قبول نہیں ہوگا، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمام تر عبادتوں کو بچا لیا۔ تمام تر عبادتوں کو بچا لینے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت پروردگار کو، مرضی پروردگار کو بچا لیا۔ اگر نہ ہوتا اس طرح سے، امام شہادت کے ذریعے سے نہ بچاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر فقط و فقط ظاہر بچ جاتا۔ یعنی لوگ آج بھی نکاح کر رہے ہوتے، مثلا شاید مسجدوں میں ہی نکاح کر رہے ہوتے، اور وہی انکحتو اور زوجتو کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے، لیکن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ برپا ہو رہی ہوتی، شریعت یزید برپا ہو رہی ہوتی، جس میں محرم اور نامحرم کی تمیز باقی نہ ہوتی، جس میں محرم اور نامحرم کی تمیز باقی نہیں ہوتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا یزید کے دربار میں؟ فرمایا کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ دیکھیں کس ماحول میں کہہ رہی ہیں، جب پورا میڈیا یزید کے ہاتھ میں ہے، تمام طاقتیں ظاہری طور پہ اس کے ہاتھ میں ہیں، بی بی ان حالات میں جب ظاہراً قیدی بن کے آئی ہیں، بھائی مارے جا چکے ہیں، ان حالات میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کد کیدک، جو چالیں چلنی ہے چل لے، وسع سعیک، جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے، نہ ہمارا پیغام ختم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خدا کے پیغام کو بچا گئے ہیں۔ عبید اللہ ملعون نے دربار میں سر کی طرف اشارہ کر کے کہا، حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے ہو، سر کے بال جلدی سفید ہو گئے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نوحہ پڑھا، کہا علی اکبر کے جانے سے پہلے حسین کے بال سفید نہیں تھے۔ اس کے بعد اس ملعون نے کہا، بی بی سے کہا، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک الحسین، تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا، دیکھا تم نے، کیسا لگا؟ تو بی بی نے کیا کہا؟ کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے دیکھا خدا بہت خوبصورت ہے، خدا بہت خوبصورت ہے۔ کیوں؟ وہ ملعون اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم نے حسین اور حسین کے مقصد کو مٹا دیا، اور بی بی جو قیامت تک کی نگاہ رکھتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ حسین نے خدا کے مقصد کو بھی بچا لیا، دین کو بھی بچا لیا، اور ذکر بھی بچ گیا۔ بی بی دیکھ رہی تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کیا کیا؟ انہوں نے پورے دین کو بچا لیا۔ تو حق ہے جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے تو پہلے کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نہ فقط یہ کہ اس وقت نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے، خدا نے ایسا نظام بنایا ہمارے مذہب کا، ہمیں ائمہ نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھیں، اس لیے کہ ہماری بقا ہے اس میں۔ فرمایا حتیٰ پانی جس وقت پیو تو امام حسین کو یاد کرو، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجو۔ چھوٹے بچے تو یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے 1,00,000 درجے بلند ہوں گے، 1,00,000 اس کی سیئات مٹائے جائیں گے، 1,00,000 حسنات اس کے لکھے جائیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، غور سے سنیں اس بات کو۔ ہم لوگ بعض اوقات مجلسوں میں آتے ہیں تو ہماری نیتیں یہی ہوتی ہیں، مجلس میں جائیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، مجلس میں جائیں گے تو ثواب ملے گا،
پانی پی کر امام حسین کو یاد کریں گے تو 1,00,000 درجے بلند ہوں گے. پانی پی کر لعنت کریں گے ان کے دشمنوں پر، 1,00,000 سیئات مٹائی جائیں گی. ممکن ہے بعض لوگ اس طرح سے نہ ہوں، وہ امام کو اس لیے یاد کرتے ہوں کہ امام کی محبت میں مبتلا ہیں. وہ جب پانی پیتے ہوں تو پانی سے پہلے بات کرتے ہوں، ممکن ہے پانی سے پہلے بات کرتے ہوں، امام کی طرف توجہ کرتے ہوں. فقط زبان سے نہیں کہتے ہوں گے یا حسین ابن علی. پانی اٹھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میرا مولا پیاسا مارا گیا ہے. پانی اٹھاتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. ان سے پوچھیں، ان کے دل کو ٹٹولیں، ان سے پوچھیں آپ کو 1,00,000 حسنات چاہیے تھے، 1,00,000 سیئات مٹانا چاہتے تھے، 1,00,000 درجے بلند. وہ کہیں گے نہیں، میری ان میں سے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، میں اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوں. یہ چیزیں پھر ہمیں کیوں بتائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے یاد کیا تو 1,00,000 درجے بلند ہوں گے، 1,00,000 سیئات مٹائی جائیں گی، 1,00,000 حسنات. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم ایک بچے کو ٹافی دیتے ہیں، کینڈی دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اچھا کام کرو گے تو یہ ملے گا، اچھا کام کرو گے تو یہ ملے گا. ہم لوگ بھی چونکہ بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کی جاتی ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. فرض کریں بتایا جائے کہ کچھ نہیں ملے گا تو فرض کریں کہا جائے کہ تم اپنے محبوب کا نام لیتے رہو، تمہیں فلاں چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں 1,000 حج اور نہ جانے کتنے عمرے، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر اپنے دل کی طرف توجہ کریں. اگر ابھی بھی دل کرتا ہے حسین کا نام لینے کا تو جان لیں کسی چیز کی لالچ میں نہیں آیا ہے. حضرت ابراہیم ٹلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل خدا سے کہتے ہیں یہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں محبت کرتا ہے. کہا میں امتحان لے لوں، ذرا جاؤں میں دیکھوں. کہاں جاؤ؟ گئے. حضرت جبرائیل آواز دی، تسبیح کی، شاید یہ فرمایا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، میری آدھی بکریاں تیری ہو گئی. ایک مرتبہ اور نام لے، ایک مرتبہ پھر نام لیا، کہا یہ باقی آدھی بھی تیری ہو گئی. کیا تھا وہاں کچھ لینے کی خواہش نہیں تھی، صرف محبوب کی یاد دلانے والے پہ لطف کر رہے تھے. جس سے محبت تھی اس کا نام سننے میں لطف آ رہا تھا، ان کا نام سننے میں لذت آ رہی تھی، ان کی طرف توجہ ہو رہی تھی. ہم لوگ کس طرح سے ہیں؟ کہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ہم لوگ جنتیں لینے تو نہیں آئے ہوئے. فرض کریں کسی نے نہ کہا ہو کہ اس طرح اس کے بعد، اس مجلس کے بعد جنت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن فرض کریں نہ ہوتا تو ہم آتے. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، نانا کو میں خود جواب دے دوں گا. یعنی ایسے اگر تمہیں جنت چاہیے تو وہ جنت میں دے دوں گا، میں نے لکھ دی، جاؤ اب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ کیا جواب دے رہے تھے؟ حسین اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں تو درندے ہمیں کھا جائیں. جنت لینے ہی نہیں آئے ہیں، جنت لینے ہی نہیں آئے ہیں. ہم لوگوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے. تو علماء نے کہا پھر وہ کیا ہے جہاں پر کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کی خواہش میں عبادت کرے. قرآن میں کتنی جگہوں پر ہے. قرآن نے خود یہ اسلوب تو اپنایا ہے کہ اگر آپ فلاں کام کریں گے تو مثلاً حوریں ملیں گی، فلاں کام کریں گے تو باغات ملیں گے، چشمے ملیں گے، میوے ملیں گے، جو خواہش کریں گے وہ سب کچھ ملے گا. یہ تو قرآن نے خود کیا ہے. پھر کیوں ایسا کیا؟ یا اگر آپ نے فلاں کام برا کیا تو پھر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں کی آگ ایسی ہے اور ایسی ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس لیے اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے درجے پر ہیں، بچوں کی جتنی ہم لوگ ہیں. چونکہ بچے اس طرح سے ہوتے ہیں، ہم سے بھی کہا جاتا ہے اچھا اگر اچھے کام کرو گے تو یہ دیا جائے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا، یا برا کام کیا تو فلاں چیز ملے گی. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو خداوند متعال کی عبادت نہ جنت کی خواہش میں کرتے ہیں نہ دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا 3 قسم کے لوگ ہیں. فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. قومن عبد اللہ طمعا،
بعض لوگ لالچ میں عبادت کرتے ہیں. کس چیز کی لالچ میں؟ انہیں جنت چاہیے، انہیں جنت چاہیے. یعنی اس طرح سے ہوگا، خدا سے کہیں گے خدا میں نے اچھے اعمال کیے، اب مجھے جنت ملنی چاہیے. ٹریڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امام نے فرمایا تلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے. ایک چیز لو ایک چیز دو. بعض لوگ ایک ایسی قوم ہے جو خوف میں، جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں. تلک عبادت العبید، یہ غلاموں والی عبادت ہے. جس طرح سے غلام کو ملازم کو ہوتا ہے اگر غلط کام کیا تو پڑے گی، اس طرح سے ہمارے ساتھ بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈر سے عبادت کرتے ہیں. کہا یہ ڈر والی عبادت بھی غلاموں والی عبادت ہے. کہا قوم عبد اللہ حباً، بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جنت ہو یا نہ ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جہنم ہے یا نہیں ہے، وہ خدا کی محبت میں عبادت کرتے ہیں. ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے عبادت کریں، ہم سے چاہتے ہیں ہم بھی بڑے ہو جائیں. انسان جب ابتدا میں جوان ہوتا ہے یا بہرحال عمل شروع کرتا ہے، اس وقت یہی نیتیں ہوتی ہیں کہ جنت چاہیے یا جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن ہمیشہ ساری عمر تو اس نیت پہ نہیں رہنا چاہیے نا، جنت ہو یا نہ ہو. آہستہ آہستہ انسان کو بلند ہو کے اس درجے پر آ جانا چاہیے جہاں جنت ہو یا نہ ہو، دوزخ ہو یا نہ ہو، میں نے وہ عبادت انجام دینی ہے. اگر ہم اس طرح سے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی عبادت محبت میں کر رہے ہیں. اس طرح سے کریں تو ہم بھی عبادت محبت میں کر رہے ہیں کہ اولیاء اللہ اسی طرح سے عبادت کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. پھر بھی درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مل کے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اب ہماری نیتیں مختلف ہو جائیں گی. انسان کی نیتیں مختلف درجات کی ہوتی ہیں. کس طرح سے یہ درجات بدلتے ہیں نیتوں کے؟ خود اس کے اپنے درجے کے اعتبار سے. اگر خود ابھی چھوٹا سا ہو، چھوٹی سی اس کا وجود چھوٹا ہو، ضعیف ہو، اس کی نیت بھی چھوٹی ہوتی ہے، بہت نچلے درجے کی. لیکن اگر خود اس کا وجود پاک ہو جائے تو اس کی نیت بھی بدل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب حوض کوثر پہ وارد ہوں گے تو خوش ہوں گے. کس بات پہ خوش ہوں گے؟ حوض کوثر سے پانی پی رہے ہیں، خوشی کی بات ہے نا. ایسا پانی جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، کتنی خوشی کی بات ہے. انہوں نے فرمایا بعض لوگ اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ آب کوثر سے سیراب ہو رہے ہیں، اس بات پر خوش ہوں گے کہ علی کے ہاتھ سے لے رہے ہیں. آپ اس سے پوچھیں تمہیں آب کوثر چاہیے، وہ کہے گا مجھے لذت علی کے ہاتھ سے لینے میں آتی ہے. جہاں میں مولا کی زیارت کر رہا ہوں مجھے لذت اس میں آ رہی ہے. اس سے پوچھیں کہ دیکھیں اس اعتبار سے ہماری ہر چیز بدلتی جائے گی، ہر چیز بدلتی جائے گی. حتیٰ ہماری جنت، ہم سب کی ایک ہی طرح کی جنت نہیں ہوگی، ہر ایک کی مختلف طرح کی جنت ہوگی. جسے میوے اور باغات اور ندیاں اور حوریں اور اس طرح کی چیزیں اس دنیا میں جنت محسوس ہوتی ہیں، اسے وہاں بھی جنت محسوس ہوگی. اسے یہی چیزیں وہاں مل جائیں گی، یہی چیزیں اسے وہاں مل جائیں. لیکن اگر کسی کو اس دنیا میں ان چیزوں میں لذت نہ آتی ہو، اگر وہاں پر اسے یہ دے دی جائیں تو کیا محسوس کرے گا جنت میں آ گیا ہوں؟ آیت اللہ سید احمد خانساری ہی کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بتلائیے کیا حالات ہیں؟ کہا ہمیں برزخ میں علی کی معرفت دی جاتی ہے. کیوں؟ کہا اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہو،
اس عالم رنگ و بو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ علی کے فضائل سما پاتے. اب ہمیں وہاں سکھائے جاتے ہیں. آپ مجھے ذرا سوچ کے بتائیں اس شخص کی جنت کیا ہوگی؟ اس کو میوے دیے جائیں تو جنت ہے یا نہیں؟ مولا کی معرفت دی جائے تو جنت ہے. ہماری سب کی جنتیں مختلف ہو جائیں گی. ہماری سب کی دوزخ، اگر خدا نخواستہ کسی کو عذاب ہو رہا ہو، مومن کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. برزخ بہرحال ایک سخت مرحلہ ہے، وہ مختلف ہو جائے گا. وہاں عذاب یہ محسوس کرے گا کہ میرا مولا مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے لیے یہ بہت سخت چیز ہو کہ کہیں مولا تو نہیں ناراض ہوئے. جنت کیا ہوگی؟ جنت یہ ہوگی میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا نہیں. مولا راضی ہے تو میں جنت میں ہوں. کسی نے حضرت فضہ سے آ کے کہا، فضہ آپ نے اتنے سال اہل بیت کی خدمت کی ہے، آپ نے تو جنت کما لی. انہوں نے فرمایا اتنا عرصہ رسول کی تعلیمات سنتے رہے، آپ کو بات سمجھ نہ آئی، میں جنت میں ہوں. وہی جہاں صبح و شام اہل بیت کی زیارت ہوتی ہو، جہاں صبح و شام ان کی خدمت ہوتی ہو، وہ راضی ہوں ہم سے. اس سے بڑھ کے جنت کوئی اور چیز ہے؟ نہیں عزیزان. لیکن یہ باتوں کی دنیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنت مجھے خواہشات نفسانی میں محسوس ہوتی ہو، بری چیزیں دیکھنے میں محسوس ہوتی، لیکن زبان سے کہوں مجھے تو جنت وہ لگتی ہے جہاں میں مولا کے ساتھ رہوں گا. یہ کس طرح کی جنت ہوگی؟ ایسا نہیں ہونا. وہاں وہ دنیا ایسی ہوگی جہاں ہماری نیتوں نے کھل کے سامنے آ جانا ہے. اگر اس دنیا میں مجھے خواہشات نفسانی کی پیروی میں لذت محسوس ہوتی ہے تو یہی حقیقت ہے میری. اگر اسی دنیا میں مجھے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے مجھے لذت اس چیز میں ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھ سے راضی ہوئے نہیں، تو پھر وہاں جنت بھی اسی اعتبار سے ہوگی. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مومنین کو سال میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی جنت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی جنت میں. ایک مرتبہ. ہمارے استاد نے یہ بیان کیا، میں نے ان سے کہا آقا یہ کس طرح کی جنت ہے جہاں میں پورے سال میں ایک مرتبہ زیارت کروں گا امام کی؟ انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں زیادہ چاہیے؟ میں نے کہا جنت تو وہ ہے جہاں مولا کے ساتھ ہوں، مولا کے ساتھ رہیں، روزانہ زیارت ہو. کہا تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہاں روزانہ ساتھ رہو. یہاں میرے کام مختلف ہوں اور خواہش یہ ہو کہ وہاں میں. ایسا نہیں ہے. ہوں گے بعض ایسے لوگ جنہیں روزانہ زیارت عطا ہوگی، جو ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن ان کے کام بھی پھر اسی طرح سے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ اور کام اور وہاں یہ خواہش ہو. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد رحمہ اللہ. تو ہم لوگوں کی جنتیں بھی بدل جائیں گی، یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی اس اعتبار سے کہ یہاں ہماری کیا خواہش ہے، یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. خوب دیکھیے، وہ بحث جو میں شروع کرنا چاہتا تھا اور کل بھی نہ کر سکا، وہ یہ کہ جب ہمارا ہدف اس دنیا میں خداوند متعال نے اپنا قرب رکھا ہے، اپنی رضا رکھی ہے، توحید رکھی ہے، معرفت پروردگار رکھی ہے، کیا فرمایا؟ کیوں میں نے خلقت کی ہے انسانوں کی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میرے عبد بنے، میری عبادت کرے نہیں. میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ خدا نے اس لیے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اس کے عبد بنے. اگر کوئی عبد ہو تو وہ عابد بھی ہوگا. اگر کوئی خدا کا عبد ہو تو وہ عابد بھی ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہر میں عبادت کر رہا ہو تو وہ خدا کا عبد بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ممکن ہے ظاہراً عبادت کر رہا ہو، حقیقت میں عبودیت کی منزلت پر آیا ہی نہ ہو. جس طرح سے میں نے مثال دی تھوڑی دیر پہلے. اسی لیے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اس آیت کے بارے میں کہ ایاک نعبد، اس کے بارے میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خدایا ہم فقط تیرے عبد ہیں
اور تو فقط ہمارا مولا ہے. یہاں پر یہ مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. ایاک نعبد یعنی خدایا ہم تیرے عبد ہیں، اور اسی عبودیت کے مرحلے میں خدا ہماری استعانت فرما، خدا ہماری مدد فرما. یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا. خیر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے یہ جو اس آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، علماء نے کہا کہ یہاں پر لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون. میں نے اس لیے بنایا ہے تم لوگوں کے تم میری معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو. خوب خدایا اگر تو نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تو معرفت کے لیے کچھ ایسی ہستیاں بھی بھیجی ہوں گی جنہیں تیری معرفت ہے، اور پھر ہمیں وہی تیری معرفت بھی دکھائیں گی، سکھائیں گے. وہ ہستیاں کون ہیں؟ ممکن ہے خداوند متعال جواب دے کہ دیکھو میں نے انبیاء کو اسی ایک مقصد سے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں توحید سکھلائیں، وہ تمہیں میری معرفت دلائیں. اور نہ فقط انبیاء کو، اوصیاء کو، اولیاء کو، سبھی کو اسی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم سب کو توحید کی منزلت تک لے جائیں، ہم سب کو خداوند متعال کی حقیقی معرفت تک لے جائیں. اگر ہم انبیاء کا رستہ اور اوصیاء کا اور اولیاء کا، ائمہ کا رستہ چھوڑ کر خدا تک جانا چاہیں تو ہمیشہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا نے اس کے علاوہ کوئی رستہ بنایا ہی نہیں ہے. خدا سے پوچھیں گے تو خدا کہے گا میں نے آسمانی کتابیں اس لیے نازل کی ہیں، قرآن بھی اسی لیے نازل کیا ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم انہی کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق، انہی کی نشاندہی کے مطابق ان کا دامن پکڑو اور مجھ تک آ جاؤ. خدا نے جس وقت ہمیں خلق کیا تھا، توجہ، خدا نے جس وقت ہمیں خلق کیا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، تو ہم سب کے سب موحد تھے، توحید کے بہت عالی درجے پر فائز. آہستہ آہستہ اسے بھول گئے، آہستہ آہستہ ہم اس رستے سے ہٹ گئے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پاک اور پاکیزہ. مولا سے پوچھا کیا مطلب ہے فطرت کا؟ کہا فطرت التوحید، موحد پیدا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے ثم ابواہ یحودانہ، مضمون عرض کر رہا ہوں، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر آہستہ آہستہ ماحول، معاشرہ، بعض اوقات والدین، وہاں پر ابوان کا ذکر ہے یعنی والدین کا ذکر ہے، اس طرح کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بچہ یا تو پھر تثلیث کا یعنی توحید سے ہٹ جاتا ہے، یہودیوں کی طرح ہو جاتا ہے یا نصرانیوں کی طرح یا مجوسیوں کی طرح. جب وہ پیدا ہوا تھا تو ایسا نہیں تھا، پیدا ہوا تھا تو بہت پاک اور پاکیزہ تھا. بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو فنا کے مقام پر ہوتا ہے، فنا کے مقام پر اس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہوتی، کسی چیز کی اسے توجہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی طرف. حتیٰ شروع میں اس کو شیر مادر کی طرف بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی. شروع میں ایسا نہیں ہوتا، اسے اس کی عادت دلائی جاتی ہے، اسے بتلایا جاتا ہے، اسے عادت دلائی جاتی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا فنا کے مقام پر فائز ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اس چھوٹے سے بچے، عجیب ہے، آپ میڈیکل سائنسز سے پوچھئے، شروع میں کچھ عرصے تک اس کی آئی سائٹ بھی سیٹ نہیں ہوئی ہوتی، دھندلا سا کچھ دیکھتا ہے. اسے ایسا نہیں ہے کہ دقت سے جس طرح سے ابھی ہمیں نظر آتا ہے ویسا نظر آتا ہے. آہستہ آہستہ اسے رنگوں میں تمیز کرنا نظر آتا ہے، سکھایا جاتا ہے یا سیکھ لیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس چھوٹے سے بچے سے پوچھئے جس وقت وہ بالکل ابھی تولد ہوا ہے، اس کا متولد ہوا ہے، آپ اس سے پوچھئے کیا تمہیں کھانا چاہیے، ایک ڈش کا نام لیں. اگر بول سکتا ہو تو جواب دے گا نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے.
پانی کی طرف رغبت ہے؟ نہیں، پانی کی طرف بھی رغبت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا شروع میں شیر مادر کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ اسے اس کا عادی بنایا جاتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھیں تمہیں کپڑے چاہیے بہت اچھے فلاں برانڈ کے، آج کل تو برانڈیں چلتی ہیں نا، برانڈس چلتی ہیں، فلاں برانڈ کے کپڑے ہونے چاہیے، وہ کہے گا نہیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں فلاں گاڑی چاہیے، اگر وہ بول سکتا اور ہم سمجھ سکتے ہوں، کہے گا نہیں کوئی توجہ نہیں ہے۔ تمہیں شہرت چاہیے، بہت زیادہ نام نمود کوئی ایسی چیز، نہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے اس کی۔ گھر چاہیے، نہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہاتھ مارتا ہے چیزوں کو، محسوس کرتا ہے۔ اب شیر مادر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز اب اسے محسوس ہوتی ہے، چکھتا ہے وہ۔ آگے کر لوں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی ہے، آہستہ آہستہ متوجہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب چیزوں کو چکھنا شروع کرتا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہوں گے، ماں کھانا کھا رہی ہے، وہ ہاتھ مارے گا اور پھر منہ میں انگلیاں رکھے گا۔ آپ اسے کوئی بھی چیز دیں وہ اٹھائے گا، اسے ایک ہیرا دے دیں جو بہت نایاب ہو، اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ چونکہ اس کی ارزش نہیں جانتا، اٹھائے گا منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ چکھنے کی عادت شروع ہوئی ہے اس کی، اب اس کی زندگی تھوڑی سی پھیل گئی، بڑی ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا اور زیادہ چیزیں چکھے گا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے بعد کھلونے مانگے گا، اس کے آگے کھلونے رکھیں وہ انہیں حرکت دے گا۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا پھر اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے مزید بچے مانگے گا، اگر آپ کے بھائی کے بچے، بہن کے بچے اور کوئی آگے ان کے ساتھ کھیلے گا۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو اب آپ سے سپورٹس کی کوئی چیزیں مانگے گا، مجھے بال چاہیے، کھلونا چاہیے مثلا۔ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو اب کیا ہے، ٹین ایج ہو گئی ہے، اب وہ ذرا اپنی طرف توجہ کرنا شروع ہو جائے گا، بال ٹھیک بنائے ہیں یا نہیں، کپڑے ٹھیک پہنے ہیں یا نہیں۔ تھوڑا سا اور جوان ہوگا، اب اس کے بعد اسے ہوش آئے گی کہ مثلا جوان ہوا ہے تو یار پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ پھر کریئر کے بارے میں سوچے گا، گھر کے بارے میں سوچے گا، پھر سوچے گا میں نے شادی کرنی ہے، بچے ہونے، ان کے لیے کیا۔ آپ سوچیں اس نے کہاں سے شروع کیا؟ ایک ایسے مقام سے جہاں اس کی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں تھی، اور ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں اس کی دنیا بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ اب اس کی خواہشات نہ ختم ہونے والی ہیں، یہ کہہ رہے فلاں چیز بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، اور اس قدر شدید ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ خواہش کہ اقدار کو بھی بھول جاتا ہے، کہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے بس یہ حاصل ہو جائے۔ خصوصاً آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں نا، بعض لوگوں کے لیے پیسہ کمانا مشکل ہو گیا ہوا ہے، جنہوں نے پڑھائی لکھائی کی، دیندار لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے پیسہ کمانا مشکل ہو گیا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے کمانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ فضول سی اقدار سے گری ہوئی ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد اس کے وہ ویوز لیں اور پیسے لیں، کتنا آسان ہو گیا۔ یعنی اپنی اقدار، اپنی شرافت انسانی کو داؤ پہ لگا کر پیسہ کمانے کی خواہش اتنی زیادہ یہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوا، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پاک مقام سے، جہاں فقط خدا کی طرف متوجہ تھا۔ ہمارے استاد نے کہا تجربہ کرو، ہم نے تجربہ بھی کیا، دیکھا اتنا پاک اور پاکیزہ تھا یہ بچہ کہ جس وقت آیا اور ہم نے گود میں اٹھایا اور اس کے کان میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں بالکل سکون سے سن رہا ہوتا ہے۔ کیوں سکون سے سن رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ درک کر رہا ہے کہ میرے وجود میں جو خدا نے رکھا ہے یہ کلمات بعینہ ہی وہی بیان کر رہے ہیں، بالکل وہی چیز بیان ہو رہی ہے، لہٰذا رک جاتا ہے، رک کے سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حالت نہیں حاصل ہوتی ہے،
پھر اس کیفیت میں نہیں آتا. اذان ہو رہی ہے لیکن کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. اذان ہو رہی ہے لیکن موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ پہلے تو کسی اور حالت میں تھا. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہوتے ہوتے بدل گیا ہے. پہلے موحد تھا, اب تبدیل ہو گیا. جیسے ہی عقل و فہم و شعور کی ایک حد پر آتا ہے, بلوغ کی حد پہ, خداوند متعال اس سے خطاب کرتا ہے. آج سے پہلے یعنی بلوغ کے دن سے پہلے خدا اس سے بات نہیں کر رہا تھا. جس دن بالغ ہوا اب خدا اس سے کلام کر رہا ہے. کس قدر عظیم دن ہے. اس دن خدا اسے کیا کہتا ہے؟ اس دن خدا اسے کہتا ہے دیکھو تمہیں میں نے بہت پاک بنایا تھا اور تم اب بدل گئے ہو. اگر چاہتے ہو اسی فطرت خالصہ پر پہنچ جاؤ تو میں شریعت کے نام کا ایک پیغام دیتا ہوں, اس پر عمل کرو, تم اسی طہارت پر واپس چلے جاؤ گے. لیکن وقت لگے گا. وہ صفات جو تم نے آہستہ آہستہ ایجاد کر لی ہیں وہ ختم ہوتے میں وقت لگے گا, اور طہارتیں حاصل کرو گے اور اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے جو فطرت توحید تھی, پاکیزہ فطرت تھی وہاں پر. اور پھر وہاں سے آگے کے مراتب شروع ہوں گے. تو انبیاء کیا کرنے آئے ہیں, اوصیاء کیا کرنے آئے ہیں, اولیاء کیا کرنے آئے ہیں, قرآن کیوں بھیجا ہے خدا نے. خود نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا